السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے لارڈ آف فلائز کی جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ہم نے کیا تھا، اور اس میں ہم اس کی سمری اور کچھ امپورٹنٹ کریکٹر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو کریکٹر ہمارے سے وہ ہے رالف، جو کہ پروٹاگونسٹ ہے، اور پروٹاگونسٹ کہتے ہیں مین کریکٹر جو کہ ہیرو آف دس ناول ہے۔ اس کی بات ہے جیک، جو کہ دی انٹاگونسٹ ہے، اور یہ اس اسٹوری کا وہ ایک ویلن ٹائپ ہے۔ پھر آتا ہے اس میں سائمن، یہ ایک ہولی کریکٹر ہے، یہ گڈ کو ظاہر کرتا ہے ہیومن نیچر کے۔ اور اس کے علاوہ پگی ہے، یہ رالف کا دوست ہے، اور یہ اس ناول میں سائنس اور انوینشنز کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے روجر، یہ جیک کا فرینڈ ہے جو بعد میں پگی کو مار دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سیون ایرک ہیں، جو کہ اسمال کریکٹرز میں آتے ہیں۔ یہ سیلف سینٹرڈ ہے، اور یہ بہت ایزیلی جیک کے ساتھ مل جاتا ہے اور رالف کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی سمری کے بارے میں۔ چونکہ لارڈ آف دا فلائز جو ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورلڈ وار 2 اسٹارٹ تھی، تو اس کی دوران اسی سٹی میں یہ لکھی گئی۔ تو جب یہ اسٹارٹ ہوتی ہے تو ایک پلین کریش ہوتا ہے، جس میں تمام جو بڑے ہوتے ہیں وہ تو مر گئے ہوتے ہیں، اور اس میں بچے رہ جاتے ہیں جو کہ ایک آئی لینڈ میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے وہ آئی لینڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو جو میں نے ابھی کریکٹر آپ کو بتائی، اس میں ایک رالف ہے اور پگی ہے، یہ دونوں دوست ہیں۔ تو ان کو ایک کانشین مل جاتا ہے، تو پی اس کو کہتا ہے کہ ہم اس کو ایز اے ہارن یوز کریں گے، اور اس پہ ہم نے باقی بچوں کو انفارم کریں گے، ان کو اپنے ساتھ بلائیں گے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ الیکشن کرواتے ہیں، مطلب اپنا ایک لیڈر سلیکٹ کرواتے ہیں، جو کہ سارے جو لوگ تھے وہ رالف کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو جیک اس بات سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انٹاگونسٹ ہے، وہ چاہتا تھا کہ وہ لیڈر بنے، لیکن سارے جو بچے ہوتے ہیں وہ رالف کو سلیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو لیڈرشپ کے بعد جب رالف الیکٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس میں کریکٹر ہیں جو کہ جیک، رالف اور سائمن، یہ تینوں بڑی بوائز میں آتی تھی، مطلب اس کی ایج تھوڑی زیادہ تھی باقی بچوں سے۔ تو وہ ایک ایکسپیڈیشن پہ جاتے ہیں، مطلب اس آئی لینڈ کو وہ چاہتے کہ ایکسپلور کرے کہ یہاں پر ہمارے علاوہ اور بھی کوئی لوگ ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں، بٹ جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آئی لینڈ میں صرف یہ بچی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اسٹارٹ میں تو یہ بچے جو ہے وہ گیمز اور مطلب اپنی لائف انجوائے کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے مطلب دن گزرتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں یہاں پر راتیں بھی گزارنی ہے، ہمیں ایک ٹائپ کی زندگی گزارنی ہے یہاں پر، تو وہ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیے مطلب ایک ہٹ بناتے ہیں، ایک جھونپڑی بنانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ یہاں پر ریسکیو کے لیے، مطلب یہاں سے ان کو جانا بھی ہے، تو جو رالف ہے وہ باقی بچوں کو، جو ہنٹرز ہوتے ہیں، ان کو کہہ دیتا ہے کہ آپ نے وہاں پر دور جو پہاڑ ہے، مطلب اونچائی پہ، وہاں پہ آپ نے ایک سگنل فائر کو اگنائٹ کرنا ہے، کہ آپ نے ایک فائر لگانا ہے، اور تاکہ اس کی دوریں سے یا اس وجہ سے باقی یا سے اگر کوئی شپ وغیرہ گزرے تو ان کو پتہ چلے کہ یہاں پر لوگ ہیں اور اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ اس کے قریب ایک شپ گزر جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ لوگ کھیل وغیرہ میں مصروف ہوتے ہیں، جو ہنٹرز گروپ تھے، جو کہ جیک اس کا لیڈر تھا، جو رالف نے بنایا تھا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا دن ہنٹنگ میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس جو اہم کام تھا فائر کا، وہ ان لوگوں سے وہ مطلب وہ بھول گئے تھے وہ فائر لگانا، تو وہ شپ اس سے چلا جاتا ہے۔ تو اس پہ رالف بہت غصہ ہو جاتا ہے، لیکن
اس دن جو ہے یہ لوگ اپنا فرسٹ جو ہنٹ کر لیتے ہیں تو سارے بہت خوش ہوتے ہیں. تو رالف کی وہ بات جو ہے وہ یہ لوگ اتنی نہیں سن پاتے اس دن. پھر ایک رات جب سارے بچے سو رہے ہوتے ہیں تو اوپر ہوا میں فلیش لائٹنگ ہوتی ہے اور مطلب جہاز سے وہ فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی میں ایک پیراشوٹر جو ہے وہ اس سے گر جاتا ہے اور نیچے آ کر درختوں میں پھنس جاتا ہے. تو جب صبح ہوتی ہے اور سیمینیرک کی آج رات سیمینیرک کی ڈیوٹی تھی، وہ جو ٹوینس ہیں ان کی، تو جب وہ صبح دیکھتے ہیں اس پیراشوٹر کو تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی بیسٹ ہے. تو کیا ہو جاتا ہے کہ ہوا چلتی ہے تو پیراشوٹ ہوتا ہے وہ ایک ساؤنڈ کرتا ہے تو وہ اس سے ڈر جاتے ہیں اور اس کو ایک بیس سمجھ لیتے ہیں. تو وہ بھاگ کر جیک اور رالف کے پاس آتے ہیں، ان کو سارا واقعہ بیان کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یا پھر جیک اور رالف وہاں پر آ جاتے ہیں اس سگنل فائر کی ماؤنٹین پہ. جب وہ دور سے یہ منظر دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی ایپ ہے. ایپ کہتے ہیں بندر کو، بڑی بندر کو. لیکن پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. تو واپس آ کے جیک جو ہے وہ سب سے کہتا ہے کہ جو رالف ہے یہ کھاوٹ ہے، یہ آپ لوگوں کی لیڈرشپ مطلب آپ لوگ کے لیڈر بننے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ خود چاہتا تھا کہ وہ رالف کی جگہ خود لیڈر بنے. تو یہ دوبارہ الیکشن کو آتا ہے، لیکن اس بار بھی جیک جو ہے وہ واپس ہار جاتا ہے اور رالف جیت جاتا ہے. تو اس پہ رالف جو ہے غصہ ہو جاتا ہے، وہ بیچ پہ چلا جاتا ہے اور اپنے ہنٹرز کو بلاتا ہے. اور جو رالف ہے اور جو باقی بچے ہوتے ہیں وہ رالف کے پاس آ جاتے ہیں اور رالف اس کو لے جاتا ہے ایک دوسرا سگنل فائر جلانے کے لیے. تو جب وہ سگنل فائر جلا لیتے ہیں تو اس میں بہت سے بچے جے کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں کام کے بعد. تو جے کیا کرتا ہے کہ وہ ایک شکار کرنے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں. تو شکار کے بعد وہ ایک سور کا شکار کر لیتے ہیں. پھر جب وہ سور کا شکار کر لیتے ہیں تو وہ سور کی جو سر ہوتا ہے اس کو کاٹ لیتا ہے اور وہ اس کو ایک باریک لکڑی کے ایک تیر نما میں وہ اس کو ٹان لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اسی بیچ میں وہ ان کو کڑا کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیسٹ ہے یہاں پر یہ ہمارے شکار میں اس کا حصہ ہے. جب سائمن جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اس کے پاس آ جاتا ہے، اس ہیڈ کے پاس. تو تب اس سے بہت سی مکھیاں اس ہیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ بہت ٹائم تک وہ ان کو آبزرو کرتا ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھ سے بات ہی کر رہا ہے. سائمن یہ سوچتا ہے اور سائمن یہ سوچتا ہے کہ یہ ہیڈ جو ہے یہ مجھ سے کہتا ہے کہ جو بیسٹ ہے یہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ ان بچوں کی دلوں کے اندر ہے. تو جب سائمن یہ ریئلائز کرتا ہے تو پھر وہ سیدھا چلا جاتا ہے اس پیراشوٹر کے پاس. مطلب یہ لوگ جو ان کو بیس سمجھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ وہاں جاتا ہے تو ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بیس یہ کہتے تھے یہ بیس نہیں ہے بلکہ ایک پیراشوٹر ہے. جب واپسی میں جب یہ آتا ہے کہ میں ان بچوں کو یہ کہوں گا کہ وہ ایک پیراشوٹر ہے تو اس بچوں نے ایک پارٹی ٹائپ، ایک جنگلی وائلڈ پارٹی ٹائپ رکھی ہوتی ہے جو جنگل والے لوگ کرتے ہیں ایسی پارٹی. تو ان لوگوں نے آگ لگایا ہوتا ہے اور اس پہ وہ ایک وائلڈ ڈانس کرتے ہیں. تو اس آگ میں جو سائمن کی جو سایہ ہوتی ہے وہ ایک بیس ٹائپ نظر آتی ہے، لمبی سی. تو یہ ان کو وہ بیس سمجھ لیتے ہیں اور سائمن پہ حملہ کرتے ہیں اور سائمن کو وہ لوگ مار دیتے ہیں. تو صبح جو ہے جیک، رالف اور فیگی
یہ قصہ ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ان سے پتہ نہیں بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو یہ لوگ یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں جیک اور اس کی دوست ان دونوں پہ حملہ کر لیتے ہیں، اور یہ ان کے کچھ جو دوست ہوتے ہیں سیمن ایرک ان کو بھی لے جاتے ہیں، اور یہ پگی کی گلاسز کو بھی لے جاتے ہیں. تو پھر ایک مرتبہ پھر یہ دوبارہ یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو دوبارہ یہ پگی پر ایک بڑے سے پتھر کو ماؤنٹین سے پگی پر چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پگی اس کے نیچے آ جاتا ہے اور پگی مر جاتا ہے. اور رالف جو ہے وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگ جاتا ہے، جنگل میں کہیں چھپ جاتا ہے. تو یہ جو ہے سارے جنگل کو آگ لگا لیتے ہیں، اور پورے جنگل جل جاتا ہے. تو رالف جو ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے، اور تو جب وہ نکلتا ہے تو بیچ پہ رالف آگے کی طرف دوڑتا ہے، اور اس کے پیچھے جیک اور اس کے دوست ہوتے ہیں. تو ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ وہ چکرا جاتا ہے اور وہاں پر ہی گر جاتا ہے. پھر جب اس کی آنکھیں کھلتی ہے تو اس کے سامنے ایک نیوی آفیسر کھڑا ہوتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے تو دل میں مطلب تھوڑا خوش ہو جاتا ہے. تو پھر جب یہ اٹھتا ہے تو اس نیوی آفیسر کو سارا جو قصہ ہوتا ہے وہ سنا دیتا ہے. تو وہ نیوی آفیسر دیکھتا ہے کہ یہ کیسے چھوٹے بچے ایسے بلڈ تھرسٹی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد رالف جو ہے سٹوری کے بعد رونے لگ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بچے جو ہے وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں. تو اس نیوی آفیسر جو ہے وہ اس ٹائم اپنا منہ موڑ لیتا ہے تاکہ یہ بچے اپنے آپ کو صحیح کر لیں، مطلب صحیح کر لیں. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ یہ ناول ختم ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگ اس سمری کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکرین پہ نوٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ ان کو اپنی کاپیز میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو.